ہم بازو کس کے؟ آپ سب کی وہ بہانے ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ ہاتھ اٹھا کے ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ ہمیں وہ امید اور خوشحالی دینے آ رہے ہیں جو آپ کا میرے بچوں کا حق ہے۔ میاں صاحب کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں میاں صاحب کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے تینوں دور نکال کے دیکھ لیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میری گل بے شک نہ مانیں، آپ یہ بات اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں۔ جب میاں نواز شریف صاحب کا دور آیا ہے، مہنگائی میں کمی ہوتی ہے، غربت میں کمی ہوتی ہے، روزگار زیادہ ملتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اور اب جب یہ لٹا پٹا پاکستان، اور میاں نواز شریف کو ہمیشہ لٹا پٹا پاکستان دیتے ہیں، آپ کو وہ وقت یاد ہوگا 2013 میں بجلی نہیں ہوتی تھی، یاد ہے نا آپ کو، اور کہتے تھے کہ بجلی نہیں آ سکتی تھی جلدی پاکستان میں۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر صرف 3 سال کے اندر آج اتنی بجلی دے دی ہے کہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر روز بم دھماکے ہوا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ میاں نواز شریف صاحب نے دہشت گردی کے جن کو بوتل میں بند کیا، آج ملک کے اندر امن اور سکون ہے۔ اب جو پاکستان کے مسئلے ہیں، جہاں مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے اس کارٹون کی وجہ سے، جو کارٹون ہمارے پہ مسلط کیا گیا تھا، آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ صلاحیت اور یہ ہمت موجود ہے، اور میں دعویٰ نہیں کر رہی، میاں صاحب نے پہلے بھی کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے دوبارہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان کی عوام کے مقدر میں خوشحالی لکھی ہے، پاکستان کی عوام کی مقدر میں مہنگائی کا خاتمہ لکھا ہے، پاکستان کی عوام کے مقدر میں امید اور وہ یقین لکھا ہے جو 21 اکتوبر کو واپس آ رہا ہے۔ میں آپ دعوت دینے آئی ہوں کہ آپ سب کو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان آنا چاہیے۔ آپ ووٹ دینے کے لیے بھی نکلتی ہیں نا، اور ووٹ دینے کے لیے جب آپ نکلتی ہیں تو آپ اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہیں، وہ نمائندہ آپ کے مسئلے حل کرتا ہے۔ اسی طرح ان نمائندوں کا لیڈر جو ان تمام نمائندوں کو طاقت دیتا ہے، جو ان تمام نمائندوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جس کی حکومت میں حل ہوتے ہیں، وہ لیڈر آ رہا ہے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان۔ میں آپ سب کو دعوت دینے آئی ہوں، ہم سب کو مینار پاکستان اکٹھے ہونا ہے، اور میاں صاحب کو یہ پیغام دینا ہے کہ میاں صاحب، ہماری خوشحالی، ہماری ترقی اور ہمارے تمام مسائل کا حل آپ کے پاس ہے۔ ہم آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ مینار پاکستان آئیں گی، اور اب میں نعرے لگاؤں گی، اور نعروں کی آواز باہر جو بندے کھڑے ہیں نا ان تک جانی چاہیے۔ ہم بازو کس کے؟ آپ سب کی وہ بہانے ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ ہاتھ اٹھا کے ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ ہم بازو کس کے؟ انہوں نے بہت کچھ دنیا میں دیکھ لیا ہے، ان کی بڑی عزت ہے، اور آج یہ عالم ہے کہ وہ ابھی وزیر اعظم آپ کے ووٹوں سے نہیں بنے، پوری دنیا ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہی وزیر اعظم ہونے کے قابل ہے۔ شریف وہ عورت ہے کہ جس نے کون سا ظلم برداشت نہیں کیا، ان کے والد صاحب کی زندگی میں بن آئی، اس نے حوصلے سے کام لیا۔ وہ جیل میں تھی، ان کو اپنی والدہ کی وفات کی اطلاع ملی، اس نے جگرے سے برداشت کیا۔ اس کی دادی اماں، ان کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، اس نے حوصلے سے برداشت کیا۔ اور آج یہ وقت ہے کہ آج پاکستان کا ہر شخص، اس کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی ایک ہی شخص لا جا سکتا ہے جس نے پہلے بھی کر کے دکھایا
नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ऐसी बरकत उठी कि कोई पाकिस्तान का शहरी हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो मिडिल क्लास हो, कोई बंदा सुकून की जिंदगी नहीं जी सका। और इस दौर के बाद मियां साहब को उस दौर में उनको जेल के अंदर जहर देने की कोशिश की गई और जहर देने की कोशिश के बाद उनकी हालत इतनी खराब हुई कि खुद इमरान खान को और उसकी हुकूमत को उन्हें बाहर भिजवाना पड़ा कि मियां नवाज शरीफ साहब की हालत बहुत नाजुक है। मियां साहब ने सारे सियासी इंतकाम अपनी बेटी के साथ बहुत हौसले से बर्दाश्त किए। कभी किसी मियां साहब को बाल्टी पा के अदालत जाते देखिया सी? कभी किसी मरियम नवाज शरीफ को रोंदिया देखिया? कभी किसी मरियम नू मियां साहब को किसी को तरले पाते देखिया? मैनू छड़ दियो। ए फर्क है एक लीडर और एक गिद्दड़ दे विच। साडा लीडर इंशाअल्लाह ताला इज्जत नाल वकार नाल वो सानू पाकिस्तान अपने आस्ते नहीं आ रहा। यकीन मनो 3 बारी वजीर आजम रह चुके हैं, उन्होंने सारा कुछ देख लिया है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और आपको याद होना चाहिए कि अब तो इमरान खान जिसको लाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि मैंने नहीं हटाया था, इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को रास्ते से हटाया था। इनके लोग कहते रहे कि जो मियां नवाज शरीफ से लोग प्यार करते हैं, जो उनकी तरक्की की एक पूरी मिसालें मौजूद है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहा था, लेकिन शौक बड़ा सी इमरान खान ले आना है। फिर तुसी देखिया कि इमरान खान ने आके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता। ऐसे असीं सुनिया है कि घर दी दा बड़ा रोल होता है, जिहड़ी घर दी होंदी है उहदे कहण ते बंदा चलदा है, पर घर दी इन्ना चलांदी है कि कहती दुध 12 बजे तो पहले पी लेना, उस तो बाद दुध नहीं पीना, तू इन्ने बजे तक खलोते रहना है, इन्ने बजे तक तू बैठे रहना है, तू पहाड़ा ते नहीं जाना, तू शाम तो पहले घर आ जाना है। और जिस मुल्क नू तवीज़ा गंढियां दे सिर ते चलाया जाए, जिस मुल्क नू तो हम मात परस्ती के तौर के उत्ते चलाया जाए, जिथे एक औरत पूरे पाकिस्तान के फैसले करती हो, फिर औरत भी या तो कोई बड़ी पढ़ी लिखी औरत हो, कोई बड़ी अरस्तू अफलातून हो, तो बंदा करेगी जी बड़ा। एक बिल्कुल घरेलू एक सादा तकरीबन ना पढ़ी हुई खातून जड़ी है, ਉਹਦੇ हवाले और ਉਹਦੇ तवीज़ा गंढियां के हवाले, ਉਹਦੇ मौकला के हवाले पाकिस्तान कर दिता। और फिर तुहानू पता है जो किसी घर च होवे या किसी मुल्क च होवे, जो तवीज़ा गंढियां के उत्ते चीज़ चलेगी उत्थे बरकत नहीं आ सकती।